اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اقصی اسلامک ایجوکیشن کے معزز سامعین ناظرین اور امت محمدیہ کی مقدس ماؤں بہنوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید کرتی ہوں آپ جہاں بھی ہوں گے اللہ کے فضل و کرم سے خیر و عافیت سے ہوں گے، اور دعا گو ہوں کہ اللہ پاک آپ کو ہمیشہ صحت و سلامتی کے ساتھ پیار و محبت والی، خوشیوں والی، اتفاق اور اتحاد والی زندگی عطا فرمائے، آپ کو کبھی کسی کا محتاج نہ بنائے، آمین۔ میرے پیارے بھائیوں اور میری پیاری بہنوں، کچھ لوگ تو جانتے ہوں گے کہ 26 مئی بروز بدھ کو چاند گرہن لگے گا۔ جن لوگوں کو پتا ہے وہ تو ٹھیک ہے، جن لوگوں کو نہیں پتا ان کی رہنمائی کے لیے میں بتا دیتی ہوں کہ صبح 26 مئی بروز بدھ کو چاند گرہن لگے گا۔ سال کا پہلا قمری گرہن کل یعنی 26 مئی بروز بدھ کو لگے گا۔ ماہرین کے مطابق اس چاند گرہن کا آغاز پاکستانی ٹائم کے مطابق 1:43 پہ ہوگا۔ جزوی گرہن کا آغاز 2:45 پہ ہوگا اور مکمل قمری گرہن کا آغاز سپہر 4:11 سے لے کر 4:26 تک ہوگا، جبکہ گرہن کا اختتام 6:50 تک ہوگا۔ گرہن کا کل دورانیہ 5 گھنٹے اور 5 منٹ کے قریب ہوگا۔ کوریا، امریکہ، فلپائن، آسٹریلیا، انڈونیشیا، ہانگ کانگ اور جاپان کے اکثر علاقوں میں چاند گرہن دکھایا جائے گا، یعنی چاند گرہن نظر آئے گا، یعنی ان علاقوں میں فل سپر مون کا نظارہ کیا جا سکے گا، جبکہ کینیڈا، ارجنٹائن، ویتنام، تھائی لینڈ، برما، بنگلہ دیش کے کچھ حصوں میں جزوی گرہن کا نظارہ کیا جا سکے گا، بلکہ پاکستان اور دیگر ممالک میں گرہن نظر نہیں آئے گا، کیونکہ اس چاند گرہن کے موقع پر پاکستان میں دن کا وقت ہوگا، جبکہ پاکستان میں چاند شام 7 بجے کے بعد ہی طلوع ہوگا۔ انڈیا کے کچھ مشرقی ساحلی علاقوں میں گرہن کا جزوی اختتامی حصہ دکھایا جا سکتا ہے۔ واضح رہے، محکمہ موسمیات نت سال کے شروع میں بتایا تھا کہ سال 2021 میں 2 سورج گرہن اور 2 چاند گرہن ہوں گے، تاہم پاکستان میں اسی سال کے چاند اور سورج گرہن دکھائی نہیں دیں گے۔ محکمہ موسمیات کا کہنا تھا کہ اس سال کا پہلا چاند گرہن 26 مئی کو ہوگا، جو مکمل چاند گرہن ہوگا۔ دوسرا چاند گرہن 19 نومبر کو ہوگا، جو جنوبی اور مشرقی امریکہ، آسٹریلیا اور یورپ کے مختلف علاقوں میں دکھایا جا سکے گا۔ چاند گرہن یا سورج گرہن اللہ تعالیٰ کی قدرت کی نشانیوں میں سے ایک نشانی ہے۔ ایک بیان میں پروفیسر جاوید اقبال نے کہا کہ 26 مئی کے مکمل چاند گرہن کے دوران چاند زمین سے قریب ہونے کے باعث سپر فل مون بھی ہوگا۔ انہوں نے کہا کہ 26 مئی کے اس چاند کو سپر فلاور بلڈ مون کا نام بھی دیا گیا ہے۔ چاند گرہن کے دوران 14 منٹ کے لیے چاند سرخ رنگ کا نظر آئے گا۔ پروفیسر جاوید اقبال نے مزید کہا کہ پاکستانی وقت کے مطابق چاند گرہن کا آغاز دن میں 1:43 پر ہوگا۔ ان کا کہنا تھا کہ مکمل چاند گرہن 4:11 تک ہوگا، اختتام شام 6:50 پر ہوگا۔ پاکستان میں دن ہونے کے باعث یہ چاند گرہن دکھائی نہیں دے گا۔ تو میرے پیارے بھائیوں اور میری پیاری بہنوں، سورج گرہن ہو یا چاند گرہن یا زلزلے ہوں، ہم لوگوں کے گناہوں کی کثرت کی وجہ سے یہ زلزلے، سورج گرہن اور چاند گرہن جو ہے وہ ہوتا ہے۔ تو میری تمام بہنوں اور بھائیوں سے گزارش ہے، اتنا ہو سکے توبہ استغفار کا ورد کریں، اور جو میں آپ کو وظائف بتاتی ہوں وہ وظائف کریں اور اللہ سے دعائیں مانگیں۔ یاد رکھیں، جب کوئی جوان انسان اللہ سے سچی توبہ کرتا ہے تو مشرق سے لے کے مغرب تک اور شمال سے لے کے جنوب تک جتنے بھی قبرستان ہوتے ہیں وہاں سے 40 دن کے لیے عذاب ہٹا دیا جاتا ہے۔ آپ سب سے گزارش ہے، جب چاند گرہن لگے تو جتنا زیادہ ہو سکے توبہ استغفار کا ورد کریں، اور ایک میں آپ کو وظیفہ بتاتی ہوں، اس عمل کو، اس وظیفے کو آپ نے کرنا ہے، اللہ کی بارگاہ میں سجدہ ریز ہونا ہے، دعائیں مانگنی ہے، انشاءاللہ بفضل خدا اللہ کریم آپ کی ہر دعا کو سنے گا، قبول کرے گا، آپ پر اپنی رحمت بری نظر کرم جمائے رکھے گا۔ وقت کی نزاکت کو مد نظر رکھتے ہوئے ہم اپنے مقصد کی طرف چلتے ہیں۔ وظیفہ ذکر کرنے سے پہلے میری آپ سے گزارش ہے کہ ویڈیو کو آخر تک ضرور دیکھیے گا، اور جن لوگوں نے ابھی تک میرے چینل اقصی اسلامک ایجوکیشن کو سبسکرائب نہیں کیا، وہ نیچے موجود لال رنگ کے بٹن کو دبا دیں اور ساتھ موجود گھنٹی کے بٹن کو دبا دیں، تاکہ میری ہر نئی آنے والی ویڈیو کی اپڈیٹ آپ تک بآسانی پہنچ سکے۔ جزاک اللہ۔ وظیفہ کرنے کا طریقہ اچھی طرح سن لیں، سمجھ لیں اور نوٹ بھی فرما لیں۔ آپ نے 21 مرتبہ درود پاک پڑھنا ہے۔ درود پاک پڑھنے کے بعد آپ نے کثرت سے استغفر
अस्तगफार या अस्तगफिरुल्लाह का विर्द करना है। आप अस्तगफार की दुआ भी पढ़ सकते हैं, अस्तगफिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्ली ज़म्बिन व अतूबु इलैह। इस दुआ को आपने कसरत से पढ़ना है। कसरत से मुराद 313 मर्तबा से जायद है। आप 1000 मर्तबा भी पढ़ सकते हैं, 2000 मर्तबा भी पढ़ सकते हैं। जितनी आप हिम्मत रखते हैं, इस्तिताअत रखते हैं, उतना आप विर्द कर सकते हैं। कसरत से आपने इस्तगफार करना है। इस्तगफार करने के बाद आपने 100 मर्तबा सुबहानल्लाहि व बिहम्दिही सुबहानल्लाहिल अज़ीम का विर्द करना है। आखिर में फिर आपने 21 मर्तबा दरूद पाक पढ़ के बारगाह इलाही में खुसूसी दुआ करनी है। दुआ आपने अपने लफ्जों में करनी है कि मौला, इस अमल को मैंने खालिस तेरी रजा के लिए किया है, अपनी रजा में मुझे राजी फरमा और मौला हमारे तमाम कबीरा सगीरा गुनाहों को मुआफ फरमा। इसके अलावा आपने अपनी हाजात ख्वाहिशात का इजहार अल्लाह से करना है। रो रो कर आपने दुआएं मांगनी है। इंशाअल्लाह व फजले खुदा इस अमल के करने से अल्लाह करीम आपकी हर दुआ को सुनेगा, कबूल करेगा, आप पर अपनी रहमत भरी नजरे करम जमाए रखेगा। इसके अलावा जो लोग नमाज़े कुसूफ अदा करना चाहते हैं वो नमाज़े कुसूफ भी अदा कर सकते हैं। याद रखें, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने नमाज़े कुसूफ उसी वक्त अदा की थी जब उन्होंने खुद चांद ग्रहण या सूरज ग्रहण लगा देखा था। अगर पाकिस्तान में चांद ग्रहण नजर आएगा तो आप नमाज़े कुसूफ अदा कर सकते हैं। अगर आपको चांद ग्रहण नजर नहीं आएगा तो आप सिर्फ इस्तगफार का विर्द करें और जो एक तस्बीह मैंने आपको बताई है सुबहानल्लाहि व बिहम्दिही सुबहानल्लाहिल अज़ीम, आप इस तस्बीह का विर्द कर सकते हैं। इसके अलावा आप जितनी हो सके अल्लाह से दुआएं करें, तौबा इस्तगफार का विर्द करें, अपनी हाजात अल्लाह के सामने पेश करें। अल्लाह की रहमत बड़ी वसी है, जब बरसने पे आती है तो फिर बेबहा बरसती है। आप अल्लाह से रो रो कर मांगे, आजिजी से मांगे, आजिजी एख्तियार करें। अल्लाह को आजिजी बड़ी पसंद है। तो जब आप आजिजी से अल्लाह से दुआ करेंगे तो इंशाअल्लाह बफज़ले खुदा अल्लाह पाक आपकी हर दुआ को सुनेगा, कबूल करेगा। आप अल्लाह से जो मांगेंगे वो आपको मिलेगा। इस अमल को, इस वजीफे को आप खुद भी करें, अपने अजीजों का और फैमिली मेंबर्स, फ्रेंड्स और नेबर्स के साथ शेयर भी करें ताकि तमाम लोग इस वजीफे से मुस्तफीद हों, आपको और मुझे सदका जारिया का सवाब मिलता रहे। उम्मीद करती हूँ आपको मेरी आज की वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ मौजूद बेल आइकन को दबा के ऑल नोटिफिकेशन पे क्लिक करें ताकि मेरी हर नई आने वाली वीडियो की अपडेट आप तक बआसानी पहुंच सके। इंशाअल्लाह फिर किसी नए वजीफे या अच्छी मालूमात के साथ आपकी खिदमत में हाजिर होंगे। तब तक के लिए अल्लाह नेगेबान।